لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، یہ دن جو عصر حاضر میں ہم نے پایا ہے۔ آزادی کامل تو ہے ایک رب کی امانت، اس ملک کو سجدوں میں دعاؤں سے ہم نے پایا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، 14 اگست 1947 کی جو آزادی ہمیں ملی ہے، کیا اس آزادی کو منانے کے لیے سڑکوں پر جا کے روڈ بلاک کیے جائیں گے؟ کیا اس آزادی کو منانے کے لیے روڈوں پر، بازاروں میں باجے بجائے جائیں گے؟ اور اسی طرح اس آزادی کو منانے کے لیے گھروں میں یا سڑکوں پر شور مچایا جائے گا اور ناچ گانوں کے لیے پروگرام باقاعدہ ترتیب دیے جائیں گے؟ کیا یہ آزادی منانے کا طریقہ تھا ہمارا؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں اصل آزادی کس طرح منائی جاتی ہے؟ یہ اصل آزادی منانی کس طرح چاہیے تھی؟ یہ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے 14 اگست 1947 کا دن دیکھا تھا، یا پھر ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے خون آلودہ کپڑوں سے ہجرت کی تھی، یا پھر ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھائے تھے، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے، یا اپنی بہنوں کے، یا اپنی ماں کے، یا کسی نے اپنی بیوی کے، یا کسی نے اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے تھے۔ اگر وہ ہم سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ ساری قربانیاں کس مقصد کے لیے دی تھیں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے سڑکوں کو بلاک کرنے کے، سوائے گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں باجے بجانے کے۔ اصل آزادی کا دن منانا تو ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اپنے ہنستے کھیلتے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے۔ قربانیوں کے بعد ملنے والی یہ پاک زمین، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کا شکر ادا باجوں سے اور گانوں سے نہیں، بلکہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، فرعون سے آزادی دی تھی، تو انہوں نے اس دن کو منانے کے لیے کس چیز کا انتخاب کیا تھا؟ وہ تھا روزہ۔ آج ہم نے کس چیز کا انتخاب کیا ہوا ہے؟ باجے بجانا، سڑکوں کو بلاک کرنا، پورے محلے کو تنگ کر کے رکھ دینا، اور اسی طرح غلط کاموں کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا روزہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اس روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کا بھی حکم فرمایا تھا، جس کو ہم یوم عاشوراء کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہم پاکستان کی آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس دن کو منانا چاہتے ہیں، شکرانے کے طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کسی بھی عبادت کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے۔ عبادت کے بہت سارے طریقے ہیں، روزہ رکھ لینا، تلاوت قرآن کر لینا۔ کیونکہ اس ملک کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، ان کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، ان سے ان کی قربانی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی اس چیز کے اوپر پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے کس مقصد کے لیے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی، آج یہ کس مقصد کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی باتیں کیوں قائم نہیں ہو رہی؟ ہم بچوں کو روڈوں کے اوپر شور مچانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، بجائے کہ ہم ان کی یہ تربیت کریں کہ بھائی مسجد میں جا کے مصلی بچھا کے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور شہداء کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ نہاں ہے تیری ہستی میں بقائے پاک سرزمین، تو ہی ہے اپنے اس وطن کی آبرو، تو ہی ہے امین۔